یا تو اس کے احترام کی وجہ سے یا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ احترام کی وجہ سے اس طور پر کہ اگر قریب چلا گیا تو خدا نہ خواستہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے آگے نہیں چلتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے کان میں جا کر اپنا منہ ڈال کر بات نہیں کرتا بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے بالکل قریب جا کر اس کے پاس چپکتا نہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک یہ، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ اگر میں فلاں کے قریب گیا تو وہ سزا دے گا، میں فلاں کے قریب گیا تو وہ ذلیل کر دے گا، میں نے اس سے بات کی تو وہ اس نے مجھے رسوا کر دینا، اس نے لوگوں کے سامنے میری عزت خراب کر دینی، مجھے اس نے دھتکار دینا ہے، جھٹلا دینا۔ تو یہ خوف ہے۔ مرشد وہی ہے کہ جس کے مرید اس کے خوف میں مبتلا نہ، اس کے خوف میں مبتلا نہ، انہیں اعتماد ہو کہ میں اگر اپنے مرشد سے بات کروں گا تو میرا مرشد اتنا شفیق ہے کہ وہ میری بات کو پورا سنے گا، اسے اعتماد ہو اپنے مرشد پر۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام جھجکتے ضرور تھے حضور سے بات کرنے میں، کیونکہ ادب تھا، احترام تھا حضور کا، تو قریب نہیں آتے تھے، لیکن جب انہیں کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنا ہوتا، جب انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو پھر وہ نہیں جھجکتے تھے، پھر آ کر وہ حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ حضور منع نہیں کریں گے، جو مانگیں گے ہم نے جو مانگا ہے وہ حضور عطا بھی کر دیں گے۔ تو ایک مرید کو اپنے مرشد کے بارے میں اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر ایسے مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کو چھوڑ دے، پھر کوئی فائدہ نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی یہ صفت اگر شفقت کی صفت مرشد میں نہیں پائی جائے۔ فرمایا کہ دوسری حضور کی جو صفت ہے وہ مرشد میں جو ہونی چاہیے وہ ہے رفاقت، رفیق ہو۔ جس طرح کہ ہم امتی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم کسی بھی مشکل میں ہوں گے، حضور کو پکاریں گے، حضور نے پکار سننی، حضور کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ، یہ یقین ہے نا، امتی ہے، یہ یقین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اس طرح ہمارے ساتھ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں حضور کو پکاریں گے، حضور نے ساتھ دینا، حضور نے ہمارا ساتھ دینا۔ یہ یقین ایک مرید کو اپنے مرشد کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ مرشد ایسا ہو کہ جس کی رفاقت کا احساس مرید کے دل میں، مرشد ایسا ہو کہ جس کی تمام تر فیوز اور برکات کا ساتھ ہونے کا احساس مرید کے ہمیشہ دل میں۔ اگر مرشد ایسا نہیں کہ جس کے فیوز و برکات مرید کہیں بھی ہو اس تک پہنچ سکے تو پھر چھوڑ دیجئے ایسا مرشد۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا۔ اس کے بعد اگلی جو صفت بتائی کہ حضرت ابوبکر کی دو صفات ہونی چاہیے، ان میں سے فرمایا کہ ایک صفت ہونی چاہیے صادق، کہ بندہ سچا ہو۔ اب حضور سے بڑھ کر تو کوئی سچا نہیں، حضور سے بڑھ کر تو کوئی سچ بولنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ مرشد سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا، لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی بات نہ کرتا، کسی کے سامنے کچھ جھوٹ بولنا، کسی کے سامنے کوئی بات کرنا، ایسی کوئی خرابی اس میں نہ ہو، ہمیشہ سچا۔ دوسری صفت مصدق، خود بھی سچا ہو اور سچ کی حمایت کرنے کی جرات بھی رکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معراج میں حضور اکرم علیہ السلام کی حمایت کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے واپس آ کر لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل دوڑا آیا تھا حضور کی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ تمہارے دوست نے نیا دعویٰ کیا کہ ایک ہی رات میں وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، وہ ایک ہی رات میں جنت و جہنم کو دیکھ کر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی حضور نے ایسا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں حضور نے ایسا کہا، تمہارے نبی نے ایسا کہا کہ ہمارے نبی کے کہتے ہوئے ان کے کہنے پر ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے اسے مان لیا، تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی گئے ہوں۔ تو یہ حمایت کا جذبہ مرشد میں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ کی حمایت کرے، ہمیشہ سچ کی حمایت کرے، وہ جھوٹ کی حمایت نہ کرے اس طور پر کہ اگر اس نے سچ کی حمایت کی تو حکومت بین کر دے گی، وہ جھوٹ کی حمایت نہ کرے اس طور پر کہ اس نے اگر سچائی کی حمایت کر دی تو لوگ اس سے ٹوٹ جائیں گے، لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، مریدوں کا آنے والا نذرانہ بند ہو جائے گا، یہ ڈر نہ ہو، وہ خود بھی سچ بولتا ہو اور سچ بولنے والوں کی ہمیشہ حمایت بھی کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر کی دو خصوصیات ہوں اس میں سے ایک خصوصیت ہے عامر ہونا، یعنی نیکی کا حکم دینے والے۔ اب مرشد اگر ایسا ہو کہ وہ بغیر داڑھی والے اپنے مریدین کو اگر کہے
کہ داڑھی رکھو، اور ساتھ میں اسے خوف ہو کہ اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ داڑھی رکھو، یہ 1 لاکھ روپے نذرانہ مہینے کا دیتا ہے، دینا چھوڑ دے گا، اور وہ اس 1 لاکھ روپے اور نذرانے کو دیکھ کر یا مرید کو دیکھ کر وہ نیکی کا حکم نہ دے، تو ایسا مرشد نہیں، ایسا شخص مرشد نہیں ہو سکتا، اور باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، مرشد نہیں ہو سکتا کہ جو نیکی کا حکم دینے کی قوت نہ رکھتا، نیکی کا حکم دینے کی طاقت نہ رکھتا، کیونکہ مرشد کا کام ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، مرشد کا کام ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر اپنے مریدین کو چلائے۔ اگر کوئی شخص اس بات کی جرات نہیں رکھتا تو وہ شخص مرشد بننے کا حقدار نہیں، اور مرشد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر کی دوسری خصوصیت اس میں ہو کہ وہ ناہی ہو، برائی سے روکتا ہو، وہ برائی سے روکنے والا۔ اب یہاں آپ موجودہ بعض جو مرشدین ہیں، بعض جو پیر بنے بیٹھے ہیں، آپ ان کے احوال کو دیکھیں، وہ آپ کو برائی سے